اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق اللہ العظیم۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس جو ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 ہے، جس کا ہم مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آیت نمبر 7 کو لیتے ہیں اور اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں، یعنی جتنے بھی الفاظوں پہ یہ آیت مشتمل ہے یا کلمات پہ مشتمل ہے، ان کو ہم الگ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں انا۔ تو یہ انا جو ہے، یہ جو لفظ یا کلمہ انا ہے، یہ بنا ہوتا ہے 2 ورڈ سے، 2 الفاظ سے، جیسے انا اور ساتھ میں اس کا نا کی ضمیر، وہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ تو انا جو ہے یہ 2 سے بنا ہے۔ جعلنا یہ آپ کا ایک ورڈ ہے، ما علی الارض، یہ الارض الف لام کے ساتھ ہے، یعنی اوریجنل ورڈ ہے وہ ہے اردن، اردن سے اردن، اردن سے اردی، اردی سے جب آپ نے الف لام اس پہ ڈال دیا تو بہرحال اس کو ہم الف لام کے ساتھ ایک ہی کلمہ مان لیتے ہیں۔ نہیں تو نارملی الف لام یہ ہے، یہ معرب باللام اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ میں اردن ہے۔ زینتن، لہا لام جارہ کے ساتھ ہا کی ضمیر، لہا، لنبلو، لنبلو ہم، ہم احسن عملا۔ تو اس آیت میں جتنے کلمات تھے یا الفاظ تھے، ان کو ہم نے الگ کیا، سپریٹ کیا ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 2 ہم کیا کرتے ہیں اس کو، کہ یہ جو کلمات ہم جانتے ہیں عربی زبان میں کہ کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف، یعنی آپ کا ناؤن، یور ورب اینڈ پارٹیکل۔ اب دیکھتے ہیں ان میں سے کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف۔ اب دیکھیے یہ انا جو ہے، یہ آپ کا جیسے ہم نے کہا یہ انا سے بنا ہے، انا اور ساتھ میں نا کی ضمیر۔ جب آپ انا کہیں گے تو یہ آپ کی حروف مشبہ بالفعل کی کیٹیگری ہے، تو یہ آپ کا حرف، اس کو آپ حرف مان لیجیے، تو یہ آپ کا حروف کی کیٹیگری۔ نا یہ ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل ضمیر، تو یہ آپ کا، اور ضمائر سارے کے سارے اسم ہے، تو یہ آپ کا اسم۔ جعلنا، فعلنا پیٹرن پہ اینڈ پہ نا ہے، جیسے فعلت فعلنا، یہ نا کا اینڈ میں ہونا عموماً یہ متکلم کی ضمیر ہوتی ہے نا، متکلم کی، ماضی کا صیغہ، تو یہ آپ کا فعل ہے، اس کو ہم فا لکھیں گے۔ ورب ما، اب ما جو بھی ہو، چاہے ما موصولہ ہو، ما استفہامیہ ہو، ما جو بھی قسم کا ما ہو جو ہم نے بورڈ میں ڈسکس کیا ہے، ان کو ہم حروف کی کیٹیگری مان لیتے ہیں۔ اعلی حرف جارہ ہے، جب یہ حرف جارہ ہے تو ہم جانتے ہیں حرف جارہ کے بعد اسم ہی ہوتا ہے، تو یہ جو الارض ہے یہ اسم ہے نمبر 1۔ ساتھ میں یہ جو ارض ہے، ارض کے ساتھ الف لام ہے، تو اس وجہ سے بھی اسم ہے، اور ما قبل اعلی تو اس وجہ سے بھی اسم ہے، تو یہ آپ کا الارض، تو یہ آپ کا اسم ہے یعنی زمین۔ زینتن، تو زینتن میں آپ کا جو گولتا ہے، یہ بھی علامت ہے اسم کو پہچاننے کی۔ نمبر 1 گولتا، اس کو تا مربوطہ بولتے ہیں یا تا مدورہ۔ اچھا گولتا پہ آپ کا تنوین بھی ہے، تو یہ بھی موٹی علامت ہے اسم کو پہچاننے کی۔ لاہا، یہ بیسیکلی جو ضمائر ہا کی جو ضمیر ہے، مؤنث واحد مؤنث کی ضمیر غائب کی، اس کے ساتھ میں یہ لام جارہ ہے، یعنی لام کسرہ کے ساتھ، لیکن ضمائر کے ساتھ یہ فتح کے ساتھ ہے، تو لام جارہ یہ آپ کا حرف ہے، اور ضمائر ہا کی سارے کے سارے اسم ہے، تو ضمائر سارے اسم ہے، تو ہا کی ضمیر اسم، اٹس اے ناؤن۔ لنبلو، یہ لام جو ہے کسرہ کے ساتھ ہے۔ ہم جانتے ہیں لام کی بہت ساری اقسام ہے عربی زبان میں، تو یہ لام جو ہے یہ کون سا لام ہے یہ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے، اس کو لام تعلیل بولتے ہیں، تو بہرحال یہ ایک حروف اس کو مان سکتے ہیں۔
نبلوا، اب یہ نبلوا ورڈ جو ہے اس میں ابتدا میں آپ کا نون ہے، علامت مضارع الف تا یا نون، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ جو لام تعلیل ہے، عموماً یہ لام تعلیل جو ہے آپ دیکھو گے فعل کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ ایک تو لام تعلیل اس کے ماقابل، دوسرا نبلوا میں الف تا یا نون یعنی علامت مضارع ہے، تو یہ نبلوا ورڈ آپ بنا لیجئے، یہ آپ کا فعل ہو گیا، فعل مضارع. سو اٹس یور ورب. ہم اس کے ساتھ ضمیر، اس کے یہ اٹیچڈ ہے اس کے ساتھ ضمیر، تو ضمائر سارے کے سارے اسم ہیں. ایو، دیکھیں ایو جو ہے یہ حروف استفہام میں سے ہے، یہ اسماء اس کو بول سکتی ہے، اسماء استفہام ایو. تو یہ اسماء استفہام اس کو مان لیجیے، اسم سوال کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور یہ مضاف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، ہمیشہ مضاف آتا ہے رادر ایہم کی ضمیر کے ساتھ، تو یہ بھی آپ کا اسم. احسن، یہ احسن افعالو کے پیٹرن پہ آپ سے فعل تعجب مان سکتے ہیں، یا اس کو اس میں تفضیل بھی مان سکتے ہیں. تو اگر ہم اس میں تفضیل اس کو مان لیتے ہیں تو یہ آپ کا اسم ہے. اچھا، اس کے بعد میں عملاً، عملاً جو ہے چونکہ اس میں تنوین ہے آخر پہ، تو یہ بھی آپ کا اسم ہے. تو اس طریقے سے ہم نے اس اسماء، افعال اور حروف کو الگ کیا ہے. اب چلتے ہیں ہم گرامر کی جو موٹے موٹے قواعد کا یوز کر کے اس کا ہم ٹرانسلیشن نکالتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. ان حرف مشبہ بالفعل، ایک تو اس کا معنی تاکید کے لیے آتا ہے، سیکنڈ اس کے ساتھ جو اٹیچ ہوگا، جو اسم اس کے ساتھ ہوگا تو وہ اسم منصوب ہوگا. اب چونکہ یہاں پہ اسم ضمیر کی شکل میں ہے تو یہ اٹیچڈ ضمیر ہے جس کو ضمیر مرفوع متصل بول سکتے ہیں. تو ان ہم لکھیں گے بے شک، انڈیڈ، نہ متکلم جمع کی ضمیر ہے ہم نے. یا اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں قرآن پاک میں ایک کلام اس میں جو ہے اپنے لیے جو واحد کی ضمیر استعمال نہیں کرتے بلکہ جمع کی، کیونکہ یہ بادشاہی کلام ہے، جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے تو سیدھی سی بات ہے تو وہ ہمیشہ نا کی ضمیر استعمال کرتا ہے، ہم نے کیا ہے. جب کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے یا کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو بولا ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے. تو یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا مالک ہے تو تعظیم کے اعتبار سے آپ کہہ لیجیے، یا تو بہرحال تو یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ، تو یعنی نا، ہم. تو بے شک ہم نے، ان نا، بے شک ہم یا بے شک ہم نے. آگے فعل جعلنا، جیم عین لام مادے سے بنائے فعل. جعلت جعلنا، متکلم جمع کا صیغہ ہے جعلنا. فعلت فعلنا، بنانا، ہم نے بنایا، بے شک ہم نے بنایا. Indeed we have created، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بنایا ہے. ماں، اب یہ ماں ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے بہت بار. ماں کے بہت اقسام ہے، تقریباً 6 سے 8 اقسام ہے اس کی قرآن پاک میں. عموماً جو موٹے 3 ہیں، ایک تو ہے ماں موصولہ ریلیٹو پروناؤن، ماں استفہامیہ فار دا کوشچن، اور اس طرح سے ماں نافیہ فار نگیشن، نہیں کے لیے. تو یہاں پہ جو ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو اس میں ایک اہم چیز ہوتی ہے کانٹیکسٹ، یعنی ہم نے پوری آگے پیچھے عبارت کو دیکھنا ہوتا ہے، آیت کو دیکھنا ہوتا ہے، تو ہم اس کو اکارڈنگلی لیتے ہیں. تو ماں جو ہے یہاں پہ اس کو ہم 2 منٹ کے لیے چھوڑ لیتے ہیں. تو الا حرف جارہ ہے، علی الارض، یہ اصل میں تھا الارض. الارض جب حرف جارہ اس پہ داخل ہو گیا تو اس کو جار آ گئی تو بن گیا علی الارض، ٹھیک ہے. تو اردن پہ الف لام، اردو، اردو پہ علا تو علی الارض، تو زمین پر. دونوں کا ٹرانسلیشن کریں گے ہم زمین پر زمین. تو بے شک ہم نے بنایا زمین پر، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ماں ہمیں سینس میں پتا چلتا ہے کہ یہ ماں موصولہ ہے، ریلیٹو پروناؤن. تو جب یہ ماں موصولہ ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو، جس، جن، اس طرح کا ترجمہ. بے شک ہم نے بنایا جو کچھ زمین پر ہے، جو بھی چیز زمین پر ہے. تو جو بھی چیز زمین پر ہے جو ہم نے بنایا ہے، تو انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا، ما الارض، جو بھی زمین پر ہے. اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، چونکہ فعل آ گیا ہے جعلنا، اس فعل کا فاعل ساتھ میں ہے نحن کی شکل میں یا نا کی شکل میں، جو ضمیر ہے یہاں پہ تو وہ فاعل ہے. اس کے ساتھ میں چونکہ فعل ہے تو مفعول بھی ہونا چاہیے، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. تو منصوب آگے یہاں پہ ہمیں دکھ رہا ہے زینتن کی شکل میں. تو زینتن سے زینتن بن گیا کیونکہ یہ مفعول ہے اس جعلنا کا، مراد زینت، ڈیکوریشن. تو انا، بے شک ہم نے، جعلنا، بنایا ہم نے، ما علی الارض، جو بھی کچھ زمین پر ہے، زینتن، ہم نے کیا بنائے؟
زینت، ڈیکوریشن. اب یہ ڈیکوریشن ہم نے بنایا، پھر آگے لکھا لہا، لام جارہ کے ساتھ، کیونکہ ہا کے ساتھ آتا ہے تو فتح کے ساتھ، تو لام جارہ کے ساتھ ہا کی ضمیر مؤنث واحد مؤنث غائب کی ضمیر، چونکہ زمین جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے عرب میں، ٹھیک ہے، زینت یہ زمین، تو اس لیے ہا کی ضمیر، تو لہا اس کو، یعنی مراد زمین کو. تو یہاں تک ہم نے جو ٹرانسلیشن کیا ہے، اِنَّا بے شک ہم نے، جعلنا ہم نے بنایا، ما علی الارض جو کچھ زمین پہ ہے، زینتن زینت ہم نے بنایا، ڈیکوریٹ کیا ہم نے اس کو، لہا اس زمین کے لیے. یعنی جو بھی کچھ زمین پہ ہم نے بنایا یہ کس کے لیے، یہ زمین کے لیے، یہ زمین کو سجاتا ہے، زمین کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، اس کو ایک خوبصورت کی شکل میں پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے لِنَبْلُوَهُمْ. اب پہلے اس ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں، لِنَبْلُوَ. تو نبلوہ یہ ایک جو فعل ہے، با لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی حروف اصلی یا مادے کی 3 حروف. تو جب اس کو فٹ کریں گے نفعالو پیٹرن پہ، یعنی ننصرو نفعالو پیٹرن پہ، یا اس کو ہم واحد دیتے ہیں پہلے یفعالو یا ینصرو، سوری ینصرو پیٹرن پہ، یفعلو نصر ینصرو، تو ینصرو اس پہ آپ با لام واو کو جب فٹ کریں گے تو بنے گا یبلو. ٹھیک ہے، تو یبلو جو ہے، اس سے جب آپ متکلم پہ پہنچیں گے، جب آپ اس کی صرف صغیر پڑھیں گے، جب آپ اس کا سیگا پوری گردانہ پڑھیں گے تو اینڈ پہ آ جائیں گے آپ نبلو، متکلم جمع کا سیگا، تو بنے گا نبلو. مراد با لام واو سے مراد آزمانا، بتلانا، ٹیسٹ کرنا. ٹھیک ہے، نبلو. تو نبلو میں جب ابتدا میں آپ کے پاس یہ لام اس پہ لگاتے ہیں، لام تعلیل، اس کی لام تعلیل کیا کرتا ہے، یہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے، منصوب بناتا ہے. تو یہ واو جو ہے اس پہ جو پیش ہے یہ فتحہ کی شکل میں آئے گا، لِنَبْلُوَ. تو وہی ہے یہاں پہ لِنَبْلُوَ، تاکہ ہم بتلائیں، تاکہ ہم آزمائیں. تو اس کا ٹرانسلیشن ہم یوں کریں گے، کیونکہ لام تعلیل ہے، اس کو لام کائی بھی کہتے ہیں، وجہ بتانے کے لیے، علت بتانے کے لیے. ہم نے اگر زمین کو زینت بخشی ہے، ہم نے زمین کو سجایا ہے، تو اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے، اس کے لیے لام تعلیل، تاکہ ہم آزمائیں. اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے، تاکہ ہم آزمائیں. اب چونکہ یہاں پہ فعل ہے تو فعل کے بعد مفعول بھی، اس کے ساتھ میں ہم کی ضمیر ہے، اٹیچڈ ضمیر متصلہ جمع کی ضمیر، ہوا ہما ہم، سب لوگوں کو. ٹھیک ہے، چونکہ سب لوگ یہاں پہ مرد بھی عورت بھی، تو یہاں پہ ہم کی ضمیر استعمال ہوتی ہے چاہے مرد ہو عورت کے لیے. تو لنبلوہم، اس کو ہم ٹرانسلیشن کریں گے، تاکہ ہم ان سب کو آزمائیں، ان سب کو آزمائیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہم ان سب کو بتلائے، آزمائے، ان کو ٹیسٹ کریں ہم. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ جو ہم نے آپ کے سامنے یہ جو زمین دکھ رہی ہے، اتنی بڑی زمین، خوبصورت زمین، اس کی ڈیکوریشن، اس میں انداز درختوں کا، مختلف قسم کے جو اس میں درخت اور بڑی خوبصورت انداز میں وہ ڈیکوریٹ کیے گئے ہیں، مختلف قسم کے پھول، مختلف قسم کے پہاڑ، اور پھر مختلف قسم کی ندیاں، اور مختلف قسم کی یہ جو پورے سمندر ہے، یعنی یہ جو پورا نظام ہے زمین پہ، یہ جو خوبصورتی آپ کو دکھتی ہے، یہ کیا ہے، اس کی وجہ بتایا جا رہا ہے کہ لِنَبْلُوَهُمْ، یہ اس وجہ سے تاکہ میں ان کو آزماؤں، لِنَبْلُوَهُمْ. ٹھیک ہے، اب کیا آزمانا ہے آگے وہ بتایا جا رہا ہے. ایہم، یہ جو ایو ورڈ ہے، میں نے کہا کہ اسماء استفہام میں سے ہے، سوال کرنے کے لیے، لیکن یہ مضاف کے طور پر ہمیشہ استعمال ہوتا ہے. جب بھی مضاف ہوگا تو اس کے ساتھ مضاف الیہ ہوگا، تو مضاف الیہ یہاں پہ ہم کی ضمیر ہے، جو کہ منصوب ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل ضمیر. ایہم، ان میں سے کون، ایو مطلب کون، ہم وہ سارے، ان میں سے کون، ان سبوں میں سے کون، ان میں سے کون، تاکہ ہم آزمائیں ان کو کہ ان میں سے کون کیا، احسن عملا. احسن جو ہے یہ حسن، جب ہم سپرلیٹو ڈگری بناتے ہیں کسی بھی
ورڈ کی سپرلیٹو ڈگری، یعنی اس کو اس میں تفضیل بولتے ہیں عربی لینگویج میں، اس میں تفضیل افعلو کے وزن پہ آتا ہے، افعلو. جیسے کوئی اچھا ہے تو یا کوئی بڑا ہے، ہم اس کی سپرلیٹو ڈگری بنانا چاہتے ہیں تو کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر سب سے زیادہ چھوٹا، اکبر سب سے زیادہ بڑا، خوبصورت جمیل سے اجمل، تو اس طرح سے حسن اسے یا احسن یہ سب سے اچھا سپرلیٹو ڈگری. تو افعلو کے پیٹرن پہ یہاں پہ جو ہے احسن آیا، سب سے اچھا. اچھا دوسرا، جب یہ اس میں تفضیل آتا ہے، اس کی بہت سارا اس کا ڈیٹیل ہے گرامر میں، اس کے ساتھ میں اس کے بعد جو فعل اس کا اسم آتا ہے اس کے ساتھ میں وہ مفعول بھی ہوتا ہے اور وہ منصوب آتا ہے، یا یہ بعض اوقات تمیز کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یا بعض اوقات یہ مفعول فیہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو جو بھی ہے یہ اسم جو ہے منصوب آتا ہے افعلو کے بعد جب بھی اس میں تفضیل ہم استعمال کرتے ہیں. تو احسن سب سے اچھا، کیا سب سے اچھا یہاں پہ اب دماغ میں تھوڑا سا ایک طرح سے ایک ابہام آ گیا، ایک طرح سے کہ کیا سب سے اچھا، تو اس کو ظاہر کیا گیا ہے اس اسم سے جو کہ منصوب ہے، نکرہ اسم ہے، منصوب ہے عملاً، اعمال، عمل یا کوئی عمل، یعنی ایہم احسن عملا، ایہم ان میں سے سب سے بہتر کس کی عمل ہے، کون سب سے بہتر عمل لے کے آئے گا، کون سب سے بہتر عمل کرے گا. سب سے بہتر، احسن سب سے بہتر عمل کرنے والا، احسن افعل اس میں تفضیل عملاً یعنی سب سے بہتر کرنے والا، کیا سب سے بہتر کرنے والا، عملاً کوئی عمل. تو یعنی یہاں یہ علت بتائی جا رہی ہے لنبلوہم تاکہ ہم انہیں آزمائے، ایہم کہ ان میں سے کون احسن عملا نیک عمل کرنے والا، نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کر کے آئے گا ہمارے پاس. تو ہم اس کا ٹرانسلیشن نکل گیا، انا بے شک ہم نے، جعلنا ہم نے بنایا، ما علی الارض جو بھی کچھ، علی الارض زمین پر ہے، زینتن اس کی زینت کے لیے، یعنی اس کو ہم نے ان چیزوں سے زمین کو زینت بخشی. اب کیوں بخشی آگے، لنبلوہم تاکہ ہم انہیں آزمائے، ایہم ان میں سے کون احسن عملا بہت اچھی عمل کر کے آتا ہے. یعنی یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندوں سے کہ وہ جو بھی عمل کرے وہ احسن عمل کرے. تو احسن عمل ہوتی ہے وہی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی جائے، یعنی جو بھی ہم کام کرے اس کو سنت کے مطابق کرے. تو اس سے یہ ایک نقطہ نکلتا ہے. تو یہ ہماری آیت ہوگی، اس سے ہمارا موٹا مفہوم جو ہمارے سامنے آ گیا. اس کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. تو اس کو ہم سب سے پہلے اس میں جو الفاظ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. وَإِنَّا اس طریقے سے اس میں دو آپ کے لفظ چھپے ہیں، لجائلون لام اور جائلون ما علیہا صعیدن صعیدن جرزن. اب یہ جو ہم نے سلیکشن کیا الفاظوں کی یا کلمات کی، اب ان کو ہم الگ کر لیتے ہیں. یعنی الگ کرنے کے بعد ان کو ہم اب دیکھتے ہیں ان میں سے اسما کون سے، افعال کون سے، حروف کون سے. واو حرف عاطفہ ہے تو ہا یہ آپ کے حروف کی کیٹیگری، پارٹیکل. انا جو ہم نے پہلے بھی اوپر ڈسکس کیا، اس میں آپ کا انا تو یہ آپ کا حرف مشبہ فی الفعل، اور نا کی ضمیر تو ضمائر سارے کے سارے اسم ہیں. لجائلون یہ لجائلون لام جو ہے لام تاکید ہے، ایمفیٹک لام، تو اس کو ہم حروف کی کیٹیگری میں بھر لیتے ہیں. جائلون فاعلون، فاعلون پیٹرن پہ ہے اسم الفاعل، فاعلون سے فاعلون تو یہ آپ کا اسم ہے، ایکٹیو پارٹیسپل. ما یہ بھی ما موصولہ کے طور پر استعمال ہوا یہاں پہ، باہر کی حروف ہے. علیہ علی حرف جر تو یہ آپ کا حروف، حرف جر ہے تو اس کے ساتھ میں اسم ضمیر کی شکل میں ہا. سعیدن سعیدن چونکہ یہ اس میں تنوین ہے آخر پہ تو یہ آپ کا اسم، اور جرزن اور اس پہ بھی تنوین ہے تو یہ بھی آپ کا اسم. اب چلتے ہیں اس کے گرامیٹیکل انالیسس پہ. تو واو حرف عطف ایز یوزول،
انا جیسے آپ نے اوپر ترجمہ کیا انا بے شک، نا کی ضمیر کے ساتھ بے شک ہم نے، and indeed we بے شک ہم نے، پہلے جائلون کو پھر دیکھتے ہیں اس لام کو، یہ جو لام تاکید ایمفیٹک لام ہے، جائلون جیم عین لام، ثلاثی مجرد سے جب آپ اسم الفاعل بناتے ہیں وہ فاعلن کے پیٹرن پہ آتا ہے، تو یہاں سے ہم بنائیں گے، بنے گا جائلن، تو جائلن جائلانی جائلون، ہم سب بنانے والے ہیں۔ نارمل اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ ہم بنانے والے ہیں، چونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یہاں سے جائلون کا کلام جمع میں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی مراد ہم نے کیا ہے، یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو پورے کائنات کی مالک ہے۔ اب جائلون، اب یہاں پہ نارملی اس کا جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے نا، یہ جو اسم الفاعل ہے ایکٹیو پارٹیسپل، اس میں فاعل ایکٹیو پارٹیسپل، ایکٹیو پارٹیسپل، اس کا ٹرانسلیشن یہ جو ہے فعل مضارع کے ساتھ ملتا جلتا، ہم بنانے والے ہیں، ہم آنے والے ہیں، انی ذاہب ہم آنے والے ہیں، انی قائد ہم بیٹھنے والے ہیں، انی قائم ہم کھڑے ہونے والے ہیں، تو ہم بنانے والے ہیں، تو اس کا ٹرانسلیشن جائلون ہم بنانے والے ہیں، یعنی جمع کا صیغہ ہے لیکن مراد اللہ تعالیٰ واحد ذات۔ لام یہ لام تاکید ہے، یعنی ضرور بضرور بنا کسی شک کے ہم بنانے والے ہیں، یعنی دیکھیں یہاں پہ بھی تاکید، یہاں بھی تاکید، وَإِنَّا اور بے شک ہم۔ اب چونکہ اس کا مطلب اگر اتنی تاکید لائی جا رہی ہے سینٹینس میں، اس کا مطلب آگے جو چیز ہے وہ بہت اہم ہے، اس چیز پر لوگ شک کر سکتے ہیں، اس شک کو دور کرنے کے لیے یہاں پہ بہت ساری تاکید لائی جا رہی ہے۔ عموماً ایسا بلاغت میں کیا جاتا ہے، جو بلیغ کلام ہو، ڈپینڈنگ آن کہ آپ کا سامع کس طرح ہو، تو سامع اگر یہ ہے کہ وہ انکار کر رہا ہے تو اس ٹائم پہ ہم زیادہ سے زیادہ تاکید لاتے ہیں کلام میں، یہ بلاغت کا ایک اسلوب ہے۔ تو بہرحال ادھر اب نہیں جاتے ہیں یہاں پہ، اور بے شک ہم نے لجائلون، اب چونکہ یہاں پہ بے شک پھر دوبارہ نہیں لکھ سکتے، لیکن اگر آپ عربی جانتے ہیں تو آپ تاکید کا اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس لیے عموماً بولا جاتا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں کسی بھی زبان میں، تو ٹرانسلیشن اس کا 100% نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس زبان میں، پر اگر آپ وہ اس کے قانون جانتے ہیں عربی زبان کی، تو آپ اس کی وہ سٹریس، اس کا وہ تاکید کا اسلوب، اس کی امپورٹنس سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کا ہم سیدھے لکھیں گے بنانے والے ہیں، بنانے والے ہیں، آپ اس کا یہ بھی نکال سکتے ہیں کرنے والے ہیں، اور بے شک ہم کرنے والے ہیں، ما علیہا، ما موصولہ جو کچھ، جو بھی کوئی چیز پر ہے، علیہا علیہا اس پر، ہا کی ضمیر زمین کی طرف لوٹ رہی ہے، اس پر، یعنی جو بھی کچھ اس پر ہے ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم کیا بنانے والے ہیں اس کو، سعیدن۔ اب مسئلہ ہے یہاں پہ جو چیز بیان ہو رہی ہے، چونکہ اس سے لوگ انکار کرتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو انہوں نے قیامت کے احوال بتا لیے کہ ایسا ہونے والا ہے، قبر میں اس طرح کے سوالات ہونے والے ہیں، تو یہ ساری چیزیں چونکہ اس سے جو لوگ مشرکین اسے انکار کرتے تھے، آج بھی انکار کرتے ہیں، تو چونکہ یہاں پہ سامع جو ہے سننے والا وہ انکار کر رہا ہے، اس لیے بلیغ کلام کے طور پر یہاں پہ بہت سٹرس لائی جا رہی، انا یہاں بھی تاکید، یہاں بھی لام تاکید کے طور پر۔ اب بتایا جا رہا ہے سعیدن عموماً مٹی کو بولتے ہیں، اب یہاں پہ سعیدن منصوب استعمال ہوا، جرزن منصوب کیوں استعمال ہوا ہے، جبکہ ورڈ ہے سعیدن جرزن، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے، چونکہ یہاں پہ ہمارا جو ہے ہم یوز کر رہے ہیں، جو میں نے کہا کہ ایکٹیو پارٹیسپل اسم الفاعل جو ہے یہ فعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو شبہ فعل بھی بولتے ہیں، یا معنی فعل اس کو بولتے ہیں، تو اس لیے یہ اس کا مفعول بھی ہم مان سکتے ہیں، اس فعل کا یہ مفعول بھی ہے تو یہ منصوب ہے۔ سعیدن مٹی، اس کو آپ زمین بھی بول سکتے ہو، ٹھیک ہے، سعیدن۔ میدان بھی اس کو آپ بول سکتے ہو، مفسرین اس کو میدان بھی لکھا ہے۔ اب میدان جو ہے اس کے ساتھ میں اس کی صفت استعمال کی جا رہی ہے، دیکھیں دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے، دونوں نکرہ ہے، تو ظاہر سی بات یہ موصوف صفت کنسٹرکشن ہے، مرکب توصیفی۔ تو سعیدن اگر یہ آپ کا اسم ہے تو اس کی صفت ہے جرزن، اس کا معنی ہے چٹیل میدان، چٹیل پلین، ٹھیک ہے، بیرن چٹیل، یعنی وہ جو زمین ہوگی وہ مٹی ہوگی، اس کی صفت ہے کہ وہ چٹیل ہے، وہ میدان ہے کہ اس کی صفت ہی ہے، تو یعنی اس سعیدن کی صفت ہے
یعنی وہ جو میدان ہے وہ بالکل ایک پلین میدان ہوگا، بالکل ایک جس پہ کوئی چیز نہیں دکھ رہی، چٹیل میدان کی طرف. تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَجَاعِلُونَ اس کو بنانے والے ہیں مَا عَلَيْهَا جو بھی کچھ زمین پر ہے سعیداً جرزاً ایک چٹیل میدان کی طرح. تو ہم اس کو لکھیں گے چٹیل میدان کی طرح، یا ہم اس کو بنانے والے ہیں چٹیل میدان. یعنی یہاں سے یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو آپ کو یہ زمین دکھتی ہے، اتنی خوبصورتی زمین پر دکھتی ہے، زیب و زینت اس زمین پہ دکھتی ہے، جو ڈیکوریٹڈ لینڈ آپ کو دکھتی ہے، اس کو ہم ایک دن کیا کرنے والے ہیں، بالکل ایک ریگستان کی طرف، ایک چٹیل میدان کی طرف، بیرن لینڈ کی طرف اس کو ہم کرنے والے ہیں. تو یہ اب جو بھی کچھ آپ کے پاس دکھ رہا ہے یہ سارا کا سارا آپ کے لیے دنیا میں امتحان ہے جب تک آپ اس زمین پر ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، تو جب تک آپ زمین پر ہو یہ آپ کے لیے امتحان ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر کہیں بھی مسٹیک ہے تو میری آپ سے گزارش ہے آپ ضرور لکھ لیجئے اس پہ. انشاءاللہ ہم اس کو وہ غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ گرامیٹیکل ہو ایشو ہو، چاہے بعض اوقات زمین یہ جو ہے انسان کی زبان سے سلپ آف دا ٹنگ ہو جاتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.